مسکان، ان کی آمد کی کتنی خوشی ہوگی. مکے مدینے والوں نے دف بجا کر کے حضور کا استقبال کیا. یہ نور مدینے سے پھیلتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا. پورے عرب میں اس نور نے قبضہ کر لیا. پورا عرب اس نور کے قبضے میں آ گیا. لیکن یہ نور ہندوستان نہیں آیا تھا. ذرا زور سے توجہ دیجئے گا، توجہ. ہندوستان نہیں آیا تھا یہ نور. ہاں صحابی تھے حضور کے دور میں ہندوستان میں. لکھا ہے بزرگوں نے، ایک صحابی تھے، نام بابا رتن بن ساہوک بن جندل ہے. پنجاب میں آپ کا مزار ہے بھٹنڈا میں. صحابی تھے لیکن تبلیغ کا کام نہیں تھا دین کی. تب صحابی تھے لیکن ایک تحریک کے ذریعے کام نہیں ہو رہا تھا. لیکن اللہ مبارک اس زمین پر روشنی آسماں آئی، سراپا نور بن کر ذات قطب دو جہاں آئی. مزار پاک کی تابانیوں سے صاف ظاہر ہے کرن جو گنبد خضرا سے پھوٹی تھی یہاں آئی. وہ نور جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں پھیلایا، ہندوستان میں سب سے پہلے اگر کوئی لے کر آیا وہ ہے علی کا جایا. نام ہے سید بدی الدین قطب المدار. اور اگر اس نے سب سے پہلا قدم کہیں رکھا ہے اے گجرات والوں، وہ تمہاری سرزمین کھمبات تھی. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یہ کھمبات کی سرزمین تھی. گجرات سے نور پھیلا، اتنا پھیلا. گرو نانک سے پوچھا گیا یہ نور آخر کیسے پھیل گیا؟ ایک نہیں تھا، آج 30 کروڑ ہو گئے. لوگ ٹینشن میں ہیں، بڑھ کیسے گئے، یہ کہاں سے آ گئے، کیوں آ گئے، ان کا کیا کام ہے؟ جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے. لیکن گرو نانک نے کہا، کتاب کا نام ہے جنم ساکھی گرو نانک کی. 600 سال پرانی کتاب ہے اور یہ چیزیں کوئی بتاتا ہی نہیں، میں ہی بتا رہا ہوں. کہیں نہیں سنی ہوں گی آپ نے، کیونکہ سب اپنی اپنی ڈھپلی، اپنا اپنا راز. کوئی تذکرہ اولیاء کا، بزرگوں کا، اللہ والوں کا کرنے کو تیار نہیں ہے. خاص طور پر جب میلاد کا مہینہ آتا ہے میرے بھائی تو انہیں سب برا لگنے لگتا ہے. یہ لائٹ کیوں، یہ جھنڈے کیوں، فلاں چیز کیوں، فلاں چیز کیوں. اور جب ان کے گھر شادی ہوتی ہے نا، قرضہ لے کے سب کچھ سجا دیتے ہیں. اتنا خرچہ کریں گے کچھ نہیں. بیٹے کا برتھ ڈے آیا تو اپنے گھر میں اپنے بیٹے کا برتھ ڈے منا رہے ہیں. جا کے دیکھیے گا جو حضور کی میلاد کی مخالفت کرتے ہیں نا، وہ اپنے بچے کا تو میلاد مناتے ہیں لیکن جس کے صدقے میں ان کا بچہ مسلمان ہے اس نبی کا میلاد نہیں مناتے. دیکھیے گا جا کر کے. ہائے ہائے. گرو نانک سے پوچھا گیا یہ نور پھیلا تو کیسے پھیلا؟ گرو نانک نے کہا پھر بیڑا چایا مومدین سید شاہ مدار. زور سے کہیے گا سبحان اللہ. آج آپ کلمہ پڑھنے والے ہو، آخر کس کی محنتیں ہیں، کس کی شوکتیں ہیں، کس کی شان ہے، کس کی فضیلتیں ہیں، کس شخصیت نے یہ کام کیا ہے؟ کہا پھر بیڑا چایا مومدین سید شاہ مدار. آئے شاہ خراسان دے دوئی تہا چنل دیدار. اسی ہر ہرا چہلت کہیں کہاں چلے مستان. جس دا دعویٰ دار ہو اگے بھی ہندوستان، پھر گھر کے ہندو ویش کو چلے مومن مدار. آئے ہندوستان وچ تب لاگے کرن وچار، ایک رہا اجمیر وچ سبحان اللہ، ایک رہا اجمیر وچ، ایک رہا مکن پور جائے. اسی طرح ان دونوں نے اسلام دیا پھیلا. ان دونوں نے دین کی تبلیغ کی. نور پھیل گیا، اتنا پھیلا، اتنا پھیلا، اتنا پھیلا کہ جب 12 ربیع الاول ہوتا ہے اسی نور کی جھلک ہر کہیں دکھائی دیتی ہے. جو وفادار ہوتے ہیں وہ نبی کی یاد مناتے ہیں. نبی نے خود اپنی یاد منائی تو ہم کیوں نہ منائیں. نئی نعت پڑھوں گا لیکن اس سے پہلے آخری 2-3 دلائل سن لیجئے. لوگ کہتے ہیں بدعت ہے،
تو میں ایک عالم ہونے کی حیثیت سے، ایک مفتی ہونے کی حیثیت سے آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ بدعت کی دو قسمیں ہیں۔ بدعت کہتے ہیں دین میں نئی چیز شامل کرنا، دین میں نئی چیز شامل کرنا۔ پہلے کار تو تھی نہیں بھائی، کار اب آئی، فائدے کی چیز ہے کہ نہیں؟ بولیے بھائی، کار بھی بدعت ہے لیکن حسنہ ہے، اس کا استعمال کرنا بہتر ہے۔ فلائٹ 1 گھنٹے میں لکھنؤ، 1.5 گھنٹے میں ممبئی سے دبئی، 8 گھنٹے میں ساؤتھ افریقہ، 14-15 گھنٹے میں امریکہ۔ آخر یہ جائز ہے کہ ناجائز؟ یہ بھی تو بدعت ہے۔ حضور کے زمانے میں فلائٹ تھی؟ بولو بھائی، نہیں تھی، لیکن اس سے فائدہ ہے اس لیے جائز ہے۔ کوئی دینی برائی نہیں ہے اس لیے جائز ہے۔ بدعت کی 2 قسمیں، بدعت حسنہ جس میں کوئی دینی نقصان نہ ہو، جس میں انسان کا فائدہ ہو، اور دوسری ہے بدعت سیئہ جس میں گناہ ہو، جس میں برائیاں ہو، جس میں شیطانیت ہو، جس میں کفر ہو، جس میں شرک ہو، جس میں بدکاری ہو، جس میں عیاری ہو۔ دین میں وہ نئی چیز بدعت ہے جو دین کے خلاف ہو، لیکن ذکر مصطفیٰ دین کے خلاف نہیں ہے، بلکہ قرآن کے الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک ذکر مصطفیٰ قرآن کا بتا رہا ہے کہ یہ بدعت سیئہ نہیں، بدعت حسنہ ہے۔ نبی کا ذکر جو کرتا رہے گا اس پر اس سے اللہ محبت کرتا رہے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے بدعت حسنہ۔ نہ حضور کی میلاد منانا گناہ ہے، نہ حضور کے نام کے جھنڈے لگانا۔ جو جھنڈے لگانے سے منع کرتے ہیں ان سے کہو بیٹا قیامت کے دن تم بھی ایک جھنڈے ہی کے نیچے رہو گے، اگر نیک ہو جاؤ تب، ورنہ تمہاری قسمت نہیں کہ تم اس جھنڈے کے نیچے رہو جس جھنڈے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کے ہاتھ میں دیا ہے۔ جھنڈے لگانا بھی گناہ نہیں، مولا علی کی بھی سنت ہے، اصحاب کی بھی سنت ہے۔ بولو بھائی، اب یہ لائٹ لگانا، حضور کے زمانے میں جنریٹر تو تھا نہیں، اور جنریٹر بھی بدعت، لیکن مدرسوں میں چلے جائیے، بڑے سے بڑے جنریٹر، اچھے سے اچھے جنریٹر اپنے وہاں رکھے ہوئے، بدعت خود کر رہے ہیں۔ بھائی جنریٹر بھی تو بدعت ہے، حضور کے زمانے میں تھا نہیں تو کیسے لگتا؟ آج مل گیا ہے تو ہم لگا رہے ہیں، آج لائٹ مل گئی ہے تو لگا رہے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی تو فرشتے آسمان سے اترے تھے اور کعبے پر جھنڈے نصب کر دیے گئے تھے، اور بتا دیا گیا تھا وہ رسول آ گیا ہے جس کے آنے سے کفر کے اندھیرے مٹ جائیں گے، ایمان کے اجالے پھیلیں۔ اب سنیے حضرت صدیق اکبر کا قول، پھر تازہ اور نئی نعت پڑھوں گا انشاءاللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من انفق درہمن علی مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا رفیقی فی الجنہ، جو حضور کی میلاد کی خوشی میں 1 روپیہ بھی خرچ کر دے گا، صدیق اکبر نے فرمایا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ آپ کہو گے کہ یہ تو جھوٹ ہو سکتا ہے، میں نہیں، بڑے بڑے امام، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مجدد جس امام کے قدموں کو چوم کر امام بنے، اس امام کا نام حضرت امام ابن حجر ہیثمی مکی ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب النعمت الکبریٰ میں اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان غنی کا قول بھی نقل کیا ہے۔ عثمان غنی بھی فرماتے ہیں من انفق درہمن علی مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیق فی الجنہ، جو بھی حضور کے میلاد کی خوشی میں 1 درہم خرچ کر دے گا وہ عثمان غنی کے ساتھ جنت میں ہوگا۔
حضرت عمر کا قول بھی لکھا ہے من انفقا درہمن علی مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا رفیقی فی الجنہ. حضرت عمر بھی فرماتے ہیں کہ جو بھی رسول کی میلاد میں 1 روپیہ بھی خرچ کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اب سنو میاں، 1 پلاٹ دنیا میں خریدنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہو. نبی کی میلاد میں ایک خرچہ کر دو، 3 جگہ جنت میں پلاٹ ملیں گے. ابو بکر کے قریب میں بھی پلاٹ ملے گا، عمر کے پاس بھی پلاٹ ملے گا، عثمان غنی کے پاس بھی ایک گھر ملے گا. 3 گھر اگر جنت میں چاہیے ہیں تو نبی کی میلاد مناتے رہیے. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب تھوڑی سی نئی نعت سن لیجئے. سنا دیں؟ اچھا تھک گئے ہیں آپ.